صلاۃ تسبیح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو طریقہ بتلایا تھا اور فائدہ بھی بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی تیرے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، اعلانیہ گناہ، خفیہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جو جان بوجھ کر کیے گناہ، جو بھول کر کیے گناہ، جو نئے گناہ ہیں، جو پرانے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سارے معاف فرما دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، مہینے میں نہیں تو سال میں، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ لے۔ تو انسان صلاۃ تسبیح رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اکثر احباب عبادت کرتے ہیں، تو عبادت میں صلاۃ التسبیح کو بھی انسان شامل کر لے، ہمت کر کے ہر طاق رات میں پڑھے، نہیں تو کسی ایک رات میں ہمت کر کے پڑھ لے۔ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اگر بہت ہی آہستہ پڑھے گا تو چلو 40 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اجر کتنا بڑا ہے کہ اگر انسان یہ نیت رکھ کے پڑھے کہ اللہ معاف فرمائے گا تو سارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز پر اجر رکھا۔ اور نفل نماز کے لیے ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، ایک تو ہم نفل پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، تو انسان نفل پڑھے، کبھی صلاۃ توبہ پڑھ لے، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کہ توبہ کی نیت سے پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے۔ اور اسی طرح صلاۃ تہجد ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کبھی انسان نفل جب پڑھے تو صلاۃ شکر کی نیت کر لے کہ یا اللہ جو تو نے انعامات دیے ہیں، جو نیکی کرنے کی توفیق دی، وہ اس کا شکر ادا کرنے لگا ہوں۔ تو نفل نماز کے لیے انسان مختلف نیتیں کر سکتا ہے، اور جب صلاۃ تسبیح پڑھے تو اس میں یہی ہو کہ 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح، اور پڑھنے کا بھی طریقہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ نئے الفاظ نہیں ہیں، صرف ایک جملہ جو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں 75 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہر مسلمان کو آتا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے، تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے، انسان صلاۃ تسبیح کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھے گا، اور پڑھ کر پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور آگے کوئی سورت ملانی ہے، سورت ملانے کے بعد پھر 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار پڑھ لیا، 15 اور 25، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی رکوع کی تسبیحات پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم پہلے وہ پڑھے، اور اس کے بعد 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا ہے، جب ربنا لک الحمد پڑھے گا تو اس کے بعد پھر 10 بار پڑھنی ہے، 25 اور 20 45، 10 بار رکوع میں، 10 بار رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا، تو سجدے کی تسبیحات پڑھے جو اس کی عادت ہے، 3 دفعہ پڑھتا ہے، 5 دفعہ پڑھتا ہے، تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو بیٹھ کر پھر 10 بار پڑھنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان، پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے، جب دوسرا سجدہ کرے گا تو تسبیح کے بعد پھر دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر 10 بار، یہ 30 بار سجدوں میں ہو جائے گا، 2 سجدوں میں 20 بار اور دونوں سجدوں کے درمیان 10 بار، 45 اور 30 75 بار، اور چاروں رکعتوں میں اسی طرح پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو پہلے 15 بار پڑھ کے پھر الحمدللہ شروع کرنی ہے، اور جب الحمدللہ اور سورت پڑھ لیں گے تو رکوع سے جانے سے پہلے 10 بار، پھر رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہو کے 10 بار، سجدے میں 10 بار، سجدے سے اٹھ کر 10 بار، پھر اگلے سجدے میں 10 بار، یہ ہر رکعت میں 75 بار پڑھنی ہے۔ اگر بھول گیا
دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، پڑھنا بھول گیا، تو پھر جب سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھے گا تو 10 بار کے بجائے 25 بار پڑھے۔ رکوع میں بھول گیا، کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہو کر 10 بار پڑھنا تھا تو 10 بار رکوع والی پڑھ لے، یعنی کسی رکن میں بھول گیا تو اگلے رکن میں پھر ڈبل پڑھ کے اس کو پورا کر لے۔ اگر 2 رکن میں بھول گیا، سجدے میں بھی نہیں پڑھا، اٹھ کے بیٹھا نہیں پڑھا، اگلے سجدے میں 30 بار پڑھ لے۔ تو اس طرح کر کے یہ چاروں رکعتوں میں 75 بار پڑھنی ہے، اور چاروں رکعتوں میں 75 کر کے پڑھیں گے تو 300 بار یہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح گننے کے لیے انسان انگلیوں پہ گن سکتا ہے، یہ انگلیاں ہیں تو ایک انگل دبائی، دوسری دبائی، تیسری دبائی، یہ ایسے رکھی ہوتی ہے تو ایک کو ایسے دبا دیا ہلکا سا، دوسری دفعہ پڑھا تو دوسری کو دبا دیا، تیسری مرتبہ پڑھا تیسری کو۔ اور 10 دانوں والی تسبیح بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ایسے ہاتھ میں تسبیح رکھی ہو اور جب پڑھنے لگے تو اس تسبیح کو ایسے گن کے پھر چھوڑ دے، اپنے ہاتھ میں رکھ لے، ہاتھ میں ایسے رکھے کہ وہ گرے نہ، تو پڑھنے کے لیے اس کو ہاتھ میں پکڑ لے، پڑھ کر پھر اس کو ہاتھ کے اوپر کر دے، تو تسبیح بھی ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو یہ صلاۃ تسبیح کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت انسان پڑھ سکتا ہے، جس وقت نفل پڑھنا جائز ہو۔ تو طاق راتوں میں پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ہے، اور عبادت کے لیے انسان وقت بھی نکالتا ہے، رات کو ادھر ادھر کے خیالات بھی نہیں آتے، تو اس میں پھر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔